7 ماہ میں 6,670 ارب روپے ٹیکس جمع کریں. IMF نے جون 2024 تک کا پاکستان سے پلان مانگ لیا. ذرائع کے مطابق زیر التوا ٹیکس کیسز میں پیش رفت پر بھی رپورٹ طلب. FBI نے 10 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کی تفصیلات IMF سے شیئر کر دیں. ٹیکس دہندگان کو 1 کروڑ تک بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی. میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر حملہ ناکام. تمام 9 دہشت گرد ہلاک. کلیئرنس اور کامبنگ آپریشن مکمل. ISPR کے مطابق PAF کے فنکشنل آپریشنل اثاثوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. حملے کے دوران صرف 3 غیر آپریشنل طیاروں کو کچھ نقصان پہنچا. بہادر جوانوں نے بروقت اور مؤثر جواب سے اثاثوں کی حفاظت کو یقینی بنایا. مسلح افواج وطن کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. قوم کے 14 بہادر سپوت وطن پر قربان. گوادر کے علاقے پسنی سے اور ماڑا جانے والی سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیوں پر دہشت گردوں کا گھات لگا کر حملہ. 14 جوان شہید ہو گئے. پاک فوج کا علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن. شہید فوجی جوانوں کی پسنی میں نماز جنازہ ادا. 14 کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مہران بیس پر شہداء کی میتوں کو وصول کیا. میتوں کو آبائی علاقوں کو روانہ کیا گیا. صدر عارف الوی اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت. پنجاب اور سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ کا بھی شہداء کو خراج عقیدت. آصف زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو کی بھی دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت. میاں والی ٹریننگ بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. خواتین شامل. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اسلام آباد سے گرفتار. اہل خانہ کا دعویٰ. بھائی فیصل چودھری نے کہا فواد چودھری تھانہ پارا اور کوہسار میں موجود نہیں. پولیس بھی کچھ نہیں بتا رہی. کوئی مقدمہ ہے تو تفصیل بتائی جائے. خاندان اور وکلاء کو ملاقات کی اجازت دی جائے. ذرائع کے مطابق فواد چودھری کو تھانہ پارا میں درج مقدمے میں حراست میں لیا گیا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل. اسد قیصر کو اسلام آباد پولیس نے سیشن کورٹ میں پیش کیا. وکلا نے کہا کسی اور مقدمے میں گرفتاری کا اختیار اسلام آباد پولیس کو کس نے دیا؟ اینٹی کرپشن نے پولیس سے مدد مانگی ہوتی تو الگ بات تھی. اسد قیصر کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آصف زرداری نے کہا پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے. ہم نے ہر دور میں عوامی راج کے نفاذ کے لیے کام کیا. بہترین منشور کے ساتھ ملک بھر میں انتخابی مہم کے لیے اتریں گے. پیپلز پارٹی عوام کے فیصلے عوام کا اختیار کے فارمولے پر یقین رکھتی ہے. عوام کو حق حکمرانی ملے تو گراس روٹ کی سطح تک مسائل حل ہوتے ہیں. سابق صدر سے نواب شاہ میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی ملاقات. انتخابات کی تیاریاں. مسلم لیگ نون نے الیکشن سیل قائم کر دیا. اسحاق ڈار الیکشن سیل کے چیئرمین مقرر. مریم اورنگزیب نے کہا پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستوں کی وصولی سمیت دیگر امور کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا. چیئرمین PTI عدالت میں پیش ہونا چاہیں تو جیل سپرنٹینڈنٹ انتظامات کریں. سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. کہا عدالتی حکم کی نقل اڈیالہ جیل میں قید چیئرمین PTI کو پہنچائی جائے. چیئرمین PTI کی نیب کیسز میں ضمانت بحالی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 7 نومبر کو سماعت کرے گا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. برازیل کے ساحل پر شہید فلسطینی بچوں کی یادگار کے طور پر علامتی جنازے رکھے گئے. لندن میں ریلوے اسٹیشن پر دھرنا. نیوزی لینڈ، ارجنٹینا، آئرلینڈ، اردن اور یمن میں ریلیاں. امریکہ میں آکلینڈ کی بندرگاہ پر مظاہرات. اسرائیل جانے والے ہتھیاروں سے لدے مال بردار جہاز کو روکنے کی کوشش کی. کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے تعلیمی بورڈز میں نمبرز ختم. گریڈ سسٹم رائج. نئے گریڈنگ فارمولے کے تحت پاسنگ مارکس 40% ہوں گے. طلباء کو گریڈز کے ساتھ CGPA دیا جائے گا. پہلے مرحلے میں 9ویں اور 11ویں جماعت کے لیے نیا نظام رائج ہوگا. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی. محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے مطابق گزشتہ روز 12,000 سے زائد افراد طورخم کے راستے افغانستان واپس گئے. مجموعی طور پر 1,60,000 سے زائد غیر ملکی واپس جا چکے ہیں.
خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپس قائم۔ کراچی حاجی کیمپ میں قائم ہولڈنگ کیمپ سے غیر قانونی تارکین وطن کا دوسرا قافلہ روانہ۔ 5 کوچز میں 149 تارکین وطن کو سخت سیکیورٹی میں روانہ کیا گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء، ضروری سامان اور بچوں کو تحائف بھی دیے گئے۔ تارکین وطن کو براستہ چمن بارڈر افغانستان روانہ کیا جائے گا۔ نواز شریف کا شریف میڈیکل کمپلیکس میں طبی معائنہ، مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ پہنچی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا معمول کا چیک اپ کیا گیا۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے کہا، ایم کیو ایم کا تمام جماعتوں سے رابطہ ہے، کسی سے اتحاد کا سمجھوتا نہیں ہوا۔ نون لیگ، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے۔ ملکی وسائل نچلی سطح پر جانے چاہیے، نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے مصور خان غازی گرفتار۔ ذرائع کے مطابق مصور خان کو ملاکنڈ سے حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا۔ مصور خان نے علاقے میں ریلی کی کال دی تھی۔ سندھ رینجرز کا غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف آپریشن۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ گرا دیا گیا۔ اب تک 184 غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 21 کو سیل اور 163 کو گرایا گیا۔ آپریشنز کے بعد 20 کروڑ گیلن یومیہ پانی کی فراہمی بحال۔ لاہور میں پولیس کی وردیاں پہن کر وارداتیں کرنے والے 4 ملزمان گرفتار۔ پولیس نے 6 ماہ پہلے اغوا ہونے والے شہری کو بازیاب کروا لیا۔ تاوان کی رقم، اسلحہ اور گاڑی بھی برآمد۔ بنک ڈکیتیوں سمیت مختلف وارداتوں میں ملوث ملزمان بھی گرفتار۔ 1 کروڑ روپے سے زائد نقدی برآمد۔ کوئٹہ کے سول اسپتال میں عملے کے 8 افراد میں کانگو وائرس کی تصدیق۔ ترجمان کے مطابق کانگو کی علامات پر آئی سی یو وارڈ کے عملے کے ٹیسٹ کیے گئے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے وار برقرار۔ ایک روز میں 200 کے قریب افراد ڈینگی سے متاثر۔ لاہور میں مزید 100 سے زائد کیسز رپورٹ۔ راولپنڈی میں 21، گجرانوالہ میں 28، ملتان میں 11 کیسز سامنے آئے۔ امریکی وزیر خارجہ کی سینیٹ کمیٹی بریفنگ کے دوران امریکی شہریوں کا احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ اینٹنی بلنکن کا بیان شروع ہوتے ہی مظاہرین کے غزہ پر حملوں کے خلاف نعرے۔ سینیٹ کمیٹی کی کارروائی کئی بار روکنا پڑی۔ نیپال میں 5.7 شدت کا زلزلہ، 137 افراد ہلاک۔ زلزلے سے درجنوں عمارتیں گر گئیں۔ نئی دلی سمیت بھارت کے کئی علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اٹلی میں سمندری طوفان کے باعث طوفانی بارشیں اور سیلاب، 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اسپتالوں اور انڈر پاسز میں پانی بھر گیا، کاریں سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ کئی لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر جان بچائی۔ مغربی یورپ میں بھی سمندری طوفان سے تباہی، 13 افراد ہلاک۔ تین ماہ تک بچے لاہور چڑیا گھر کی سیر نہیں کر سکیں گے۔ لاہور زو کو اپ گریڈیشن کے باعث 7 نومبر سے بند کر دیا جائے گا۔ جانوروں اور پرندوں کو وائلڈ لائف پارک ڈلو اور چھانگا مانگا منتقل کیا جائے گا۔ پاکستان کے بڑے ادبی میلے اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول کا آغاز۔ ملکی اور غیر ملکی دانشوروں، ادبی شخصیات کی شرکت۔ ادب پر مبنی خوبصورت پرفارمنسز سے شرکاء خوب محظوظ ہوئے۔ لاہور میں رنگا رنگ مسالہ فیملی فیسٹیول سج گیا۔ 2 روزہ فیسٹیول میں گھر کے ہر فرد کے لیے دلچسپی کا سامان موجود۔ مزے مزے کے پکوان چکھنے اور اپنے پسندیدہ شیفز سے ملاقات کا موقع۔ اور اسلام آباد میں ملک بھر کی ثقافت کے رنگ۔ دستکاروں اور فنکاروں نے لوک ورثہ میلے کی رونق بڑھا دی۔ فنکاروں کی پرفارمنس پر شرکاء جھوم اٹھے۔